अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे जो हमारा 10th क्लास है उसके जो उर्दू है उसमें जो इजाफी मुताला है किस्सा सोते जागते का, उसकी मश्क देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको किस्सा सोते जागते का, है ना। तो चलिए इसकी जो है ना मश्क की सरगर्मियाँ है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मश्की सरगर्मियाँ। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है, इजाफी मुताले के ड्रामे पर दी हुई सरगर्मियों की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ड्रामे में बयान करदा मुकामात के नाम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं। तो आप जवाब में लिखेंगे, ड्रामे में बयान करदा मुकामात के नाम दर्ज झेल है। नंबर 1 बगदाद का पुल, दूसरा है अबू हसन का मकान, तीसरा है खलीफा का महल, चौथा है खलीफा की ख्वाबगाह, पांचवा है खलीफा का दरबार, छठा है कैद खाना और सातवां है महल में सोने का कमरा। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल है हमारा, ड्रामे के अहम किरदारों के नाम और उनकी शनाख्त लिखिए। तो चलिए इसका आंसर भी हम आपको दिखाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ आपको आंसर दिख रहा होगा। आप लिखिए, किरदार है खलीफा किरदार और शनाख्त किस तरह पहचानेंगे हम उसको। तो हारून रशीद 8वीं सदी ईस्वी में इस्लामी दुनिया के खलीफा थे। इसके बाद दूसरा किरदार है अबू हसन, बगदाद का एक नौजवान। जाफ़र, तो खलीफा हारून रशीद का वज़ीर। मशरूर, एक सरदार। काफूर, हबशी गुलाम। अबू हसन की माँ, दरोगा। 3 पड़ोसी, दूसरे दरबारी, अमीर, अफसर, कनीज़े और गुलाम। ये सारे किरदारों के नेम हैं और उनकी शनाख्त बताई गई है इसमें, इस फ़ोटोज़ में। आप लोग आंसर लिख लीजिए। ठीक है, और आप लोग सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम में शेयर कीजिए ताकि आपके अलावा दूसरे बच्चे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल है, दावत कबूल करने वालों के लिए अबू हसन की शर्त लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सवाल का जवाब है, दावत कबूल करने वालों के लिए अबू हसन की शर्त ये थी कि उनकी दोस्ती सिर्फ एक दिन के लिए ही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल है, खलीफा के मुअस्सिल के सौदागर का भेष बदलने की वजह लिखिए। तो चलिए इसका आंसर आपको हम बता रहे हैं। जवाब है, खलीफा के मुअस्सिल सौदागर का भेष बदलने की वजह ये थी कि खलीफा को अपनी रियाया के हालात से वाकिफ़ होना चाहते थे ताकि उनकी तकलीफ़ें दूर कर सके, है ना, तकलीफ़ों को दूर कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा सवाल है, अबू हसन को एक दिन का खलीफा बनाए जाने का सबब लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आंसर है, अबू हसन के मोहल्ले में एक अमीर आदमी था जो अपने 4 यार के साथ रहता था। वो पांचों मोहल्ले वालों को बहुत परेशान करता था। खलीफा जो मुअस्सिल के सौदागर के भेष में थे, उनका इलाज पूछा तो अबू हसन ने जवाब दिया कि अगर खुदा मुझे एक दिन के लिए खलीफा हारून रशीद की जगह दे दे तो वो उस मनहूस आदमी और उसके 4 गर्गों की पीठ पर 100 कोड़े लगवाए। इसके बाद और आंसर है, खलीफा हारून रशीद ने सोचा कि इस अमीर और उसके साथियों को अबू हसन के हाथों ही सज़ा दिलवाए।
اس وجہ سے ہارون رشید ابو حسن کو ایک دن کا خلیفہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، چلیے اور دوسرا کوشچن جو ہمارا نیکسٹ کوشچن اس کی طرف چلتے ہیں اور اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اب نیکسٹ ہے، درج ذیل کی سرگرمیوں کو وضاحت کے ساتھ مکمل کیجیے۔ پہلا سوال ہے، ابو حسن کے قید خانے جانے کے واقعے کو مختصراً بیان کیجیے۔ چلیے اس کا آنسر ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس کا آنسر ہے اس سوال کا، ابو حسن کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہارون رشید نے اسے ایک دن کا خلیفہ بنا دیا تھا۔ ابو حسن نے خلیفہ کی حیثیت سے اپنے محلے کے امیر آدمی اور اس کے گرگوں کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا اور ابو حسن کی والدہ کو 1000 اشرفیہ دینے کی ہدایت کی تھی۔ رات میں اسے بے ہوشی کی حالت میں اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ صبح اٹھنے پر وہ اپنے آپ کو خلیفہ ہی سمجھ رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے دونوں حکموں کی تعمیل ہوئی ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ امیر المومنین ہے۔ اس نے اپنی والدہ اور پڑوسیوں کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ وہی ابو حسن ہے۔ وہ پڑوسیوں کو مارنے دوڑا تو پڑوسیوں نے داروغہ کو بلایا۔ داروغہ نے جب یہ سنا کہ وہ خود کو امیر المومنین کہہ رہا ہے تو داروغہ نے اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف جاتے ہیں اور اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ابو حسن دوسرا ہے، ابو حسن کے دوستوں اور دوستی کے نظریے سے متعلق اپنی رائے تحریر کیجیے۔ چلیے اس کا آنسر ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اگر اسکیپ ہوگا نا تو آپ کا پلیز آپ بیک کر کے سن لینا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے میں آنسر لکھ نہیں پائی، اوکے؟ تو میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں، آپ لوگ سن لیجیے، ٹھیک ہے؟ آنسر ہے ابو حسن کے والد امیر سوداگر تھے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی ساری دولت کا مالک ابو حسن بن گیا۔ اس نے خوب خرچ کیا۔ جب ساری روپیے پیسے ختم ہو گیا تو اس کے دوستوں نے اس کا ساتھ آہستہ آہستہ چھوڑ دیا۔ ان میں سے کسی نے ابو حسن کی مدد نہیں کی۔ ایسے دوست مطلبی اور خود غرضی ہوتے ہیں، بلکہ اسے دوستوں کے مناسب لفظ مفت خور ہے۔ دراصل ایسے لوگ دوستی کے نام پر دھبا ہوتے ہیں۔ جو لوگ صرف اپنے مطلب دیکھتے ہیں وہ دوستی کے لائق نہیں ہوتے۔ ابو حسن کے دوست بھی مطلب پرست اور خود غرض اور مفت خور تھے، ٹھیک ہے؟ آپ کا اسکیپ ہوا نا تو پلیز بیک کر کے آپ لوگ لکھ لینا۔ تھرڈ کوشچن ہے، یعنی تیسرا سوال ہے ہمارا، وہ خلیفہ کا مذاق تھا اور یہ خلیفہ کا حکم ہے۔ سبق کے حوالے سے اس بیان کو واضح کیجیے۔ چلیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ آپ کا آنسر ہے، ایک رات خلیفہ موصل کے سوداگر کے بھیس میں ابو حسن کے مہمان تھے۔ کھانے کے بعد خلیفہ نے اس کے لیے کچھ کرنے کی خواہش ظاہر کی تو ابو حسن نے کہا کہ خدا اسے ہارون رشید کی جگہ ایک دن کے لیے خلیفہ بنا دے تو وہ اپنے محلے کے ایک امیر آدمی اور اس کے چاروں گرگوں کو 100 کوڑے لگوائے گا۔ یہ سن کر خلیفہ اسے بے ہوش کر کے اپنے محل میں لے گئے اور ایسا بندوبست کیا کہ وہ صبح اٹھ کر اپنے آپ کو خلیفہ سمجھے اور اپنی خواہش پوری کر لے۔ پھر رات میں اسے بے ہوش کر کے اس کے گھر پہنچا دیا۔ یہ خلیفہ کا مذاق تھا۔ اس کے بعد ہے، یہ اسی کا آنسر ہے، دوسری ملاقات میں خلیفہ کو پتہ چلا کہ اس کے مذاق کی وجہ سے ابو حسن کو کافی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ تب خلیفہ اسے دوبارہ بے ہوش کر کے محل میں لے آئے اور صبح بیدار ہونے سے پہلے ابو حسن کی بوکھلاہٹ کا نظارہ کرتے رہے۔ بعد میں پردے کی آڑے نکل کر ابو حسن کو ساری حقیقت بیان کی۔ ابو حسن نے خلیفہ سے درخواست کی کہ اسے کبھی کبھی ملنے کی اجازت دی جائے۔ تب خلیفہ نے اپنے وزیر ظفر سے کہا کہ وہ آج سے ابو حسن کو اپنا مصاحب خاص مقرر کرتے ہیں۔
اس کو ایک مکان دیا جائے اور ماہانہ تنخواہ مقرر کی جائے، اور اب تک جتنے کورے اس نے کھائے ہیں اتنی ہی اشرفیہ اسے انعام میں دی جائے۔ یہ خلیفہ کا حکم تھا۔ چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم اپنا رخ کرتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، ڈرامے سے اپنے کسی پسندیدہ کردار پر روشنی ڈالیں۔ تو یہ آپ کا خود کا پرسنل رسپانس کوشچن ہے، یعنی آپ کے اوپر منحصر ہے۔ آپ کوئی بھی ایک کردار لیجیے اور اپنا جو آپ کا پسند کا کردار ہو اس کو آپ ایک لے لیجیے اور اس کے اوپر بیان کر دیجیے۔ ہو گیا آنسر آپ کا۔ اس کے بعد پانچواں ہے، سندباد، علی بابا اور الادین کی داستان میں شامل تلاش کر کے پڑھیے۔ یعنی یہ جو کوشچن ہے آپ کا پانچواں، سندباد، علی بابا اور الادین کے قصے بھی الف لیلا کی داستان میں شامل ہے۔ تو یعنی ان کو اس طرح تلاش کریے، ایسے کتاب جو الف لیلا کی داستان ہے اس میں سندباد، علی بابا اور الادین کے بھی قصے ہوں، تو انہیں تلاش کر کے آپ پڑھیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا، دیے ہوئے حرف کے نمبروں کے مطابق ذیل کے جوابی نمبروں سے صحیح ترتیب نقل کر کے بننے والا لفظ لکھیے۔ پہلا ہے افسردہ مرجھایا ہوا کے مفہوم والا لفظ لکھیے۔ حرف کا نمبر بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں آنسر اپنا کون سا آئے گا۔ آپ کا آنسر جو ہے آپشن اے جو ہے وہ رائٹ ہے، کیونکہ جو بننے والا لفظ ہے وہ پز مرتع بنتا ہے، اسی لیے آپ کا آنسر ہوگا یہ والا آپشن، ٹھیک ہے، پہلا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ دوسرا ہے، جھگڑا تنازع کے معنی والا لفظ ترتیب پاتا ہو۔ تو اس میں بھی آپشنس آپ کو دیے گئے، چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا بنتا ہے یہ۔ اس کا جو آنسر ہے آپ کا، جو یہ تیسرا آپشن ہے نا، 2 1 4 3 وہ آئے گا، کیونکہ دیکھیے آپشن اس کا جو بننے والا لفظ ہے وہ ہے قضیہ، اور یہ قضیہ بنے گا، اس کو ترتیب سے کریں گے تو، اور اس کا آپشن تھرڈ جو ہے یہ رائٹ ہے۔ تو چلیے یہاں پہ ہمارا ویڈیو ختم ہوتا ہے، اینڈ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے اور سبسکرائب مائی چینل۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تھینکس فار واچنگ۔